نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اس کے انعام و احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرنا یا حاجتوں، مصیبتوں اور مشکلات میں اپنے کارساز حقیقی مولا کریم کو مشکل کشا سمجھ کر اس کے نام کی منت ماننا، نظر و نیاز دینا بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی داتا ہے، اسی کا شکریہ ادا کیا جائے اور اسی کا ہی تقرب اور رضا و خوشنودی انسان کا مقصود ہونا چاہیے۔ وہی حالات کو جانتا اور مشکل کشائی فرماتا ہے اور نظر و نیاز صرف اسی کا ہی حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کھیتی کاٹنے کے دن اللہ کا حق ادا کرو، کیونکہ زمین کی تہ میں بیج کے مرحلے سے لے کر غلہ اور کھیتی کے پکنے تک کے تمام مراحل میں صرف ایک اللہ کی قدرت کاملہ اور مہربانی و کرم نوازی کار فرما ہے۔ اقبال نے کہا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تیسرا پارہ رکوع نمبر 4۔ جو کچھ تم صدقہ کرو یا منت مانو، بے شک اللہ کو سب معلوم ہے۔ مقصود یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا اور نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور صدقہ و خیرات، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی اور اسی کی رضا و خوشنودی کے لیے دی جائے۔ اس کے برعکس ائمہ، انبیاء، اولیاء اور اللہ کے مقبول بندوں کو داتا، عالم الغیب اور مشکل کشا سمجھ کر مال، مویشی، کھیتی باڑی، نقدی وغیرہ سے ان کی رضا جوئی و تقرب و خوشنودی کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز دراصل ان کو معبود بنانا ہے، جو کہ سراسر شرک، باطل، گمراہی اور ناجائز و حرام ہے۔ یہ مسئلہ بھی امت کا اجماعی اور متفق علیہ مسئلہ ہے کہ النظر عبادت، کہ نظر عبادت ہے، اور جس نے اللہ کے سوا کسی کی نظر مانی فقد اشرکا، پس اس نے کھلا شرک کیا۔ فقہ حنفی کی متعدد کتب فتاوی میں اس کی تصریح موجود ہے۔ النظر لغیر اللہ حرام لأنه من انواع الكفر لأن هذا عبادة والعبادة لغیر اللہ کفر، خلاصۃ الفتاوی، کہ غیر اللہ کی نظر حرام ہے کیونکہ یہ کفر کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ کفر ہے۔ والنظر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، بحر الرائق اور شامی کے اندر۔ نظر مخلوق کے لیے جائز نہیں کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت مخلوق کا حق نہیں، اور مشرکین مکہ اسی طرح بزرگوں کی نیازیں دیا کرتے تھے اور مال مویشی سے انبیاء و اولیاء کے حصے نکالتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
8واں پارہ رکوع نمبر 3۔ اور ٹھہراتے ہیں کھیتی اور مویشیوں میں سے حصے، اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا۔ جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کے حصے میں نہیں مل سکتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم، 14واں پارہ رکوع نمبر 13۔ اور جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہماری دی ہوئی روزی سے ان کے حصے مقرر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض دیگر مختلف مقامات پر بھی اسی مسئلے کی وضاحت فرمائی گئی ہے، مگر خاص طور پر 4 مقامات مقدسہ۔ 8واں پارہ سورہ انعام رکوع نمبر 18، 17واں پارہ سورہ حج رکوع نمبر 4، دوسرا پارہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 21، 14واں پارہ سورہ نحل رکوع نمبر 21 پر تقریباً ایک جیسے الفاظ میں اس مسئلے کو بڑے خوبصورت انداز اور پرزور پیرایا میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر نمبر 1 مردہ جانور، نمبر 2 خون رگوں والا دم مسفوح جو بوقت ذبح بہہ جائے، نمبر 3 خنزیر سور کا گوشت، نمبر 4 اور جس چیز پر اللہ کے ماں سوا کا نام پکارا جائے۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور بعض لوگ غیر شعوری طور پر، اور بعض ملحدین دیدہ دانستہ، بعض مفسرین کی بوقت ذبح کی قید سے ایک غلط نتیجہ نکال کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور تکبیر پڑھی جائے وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ان کے نزدیک غیر اللہ، انبیاء اور اولیاء کی نظر و نیاز حرام نہیں، بلکہ ذبح کے وقت ان کے نام لینے سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی گھناؤنی سازش اور فقہاء کرام پر بہتان ہے، کیونکہ